آپ لوگوں کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج پاکستان میں آن لائن پلیٹ فارمز آرگنائزیشنز ایسی وجود میں آ گئی ہیں کہ جہاں پر ہزارہا آفیشلی رجسٹرڈ دہریے ہیں جو مسلم طبقوں سے نکلے ہیں، اور پھر معروف سوشل میڈیا پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جو اصلاً دہریے ہیں اپنی فکر میں اور ایگنوسٹکس ہیں، لیکن ایک ظاہراً پروفیشنلزم کا اور پروفیشنل تھاٹس کا اور شیئرنگ کا ایک ایسا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کو ان کے اپنے اصلی عقائد تک پہنچنے نہیں دیتا، اور وہ غیر محسوس انداز میں ایسے افکار کو لوگوں میں انکلکیٹ کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے پیش نظر میں نے ان تمام کتابوں کو ورگردانی کی اور دیکھا کہ وہ کتابیں جو معروف ترین ہیں، جن کو اصلاً بنیاد بناتے ہیں دہریے، ایتھسٹس پوری دنیا میں جن کتابوں کو اپنی امہات الکتب ٹریٹ کرتے ہیں اور جن کے اندر اپنے وہ تمام افکار اور عقائد انہوں نے جمع کیے ہیں کہ جن کو پڑھا کر اور جن کی ترویج کر کر در حقیقت وہ نوجوان اذہان کو متاثر کر رہے ہیں، ان تمام کتابوں اور شخصیات کا مطالعہ کیا۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان تمام شخصیات اور کتابیں جو کہ دہریوں کے لیے فادرز کی حیثیت رکھتی ہیں شخصیات، اور ان کی کتابیں امہات الکتب کی حیثیت رکھتی ہیں، ان تمام شخصیات کے اندر ایک مسئلہ کامن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا کامنالٹی ہے؟ وہ سارے ذہنی مریض تھے۔ یہ نہ میں غصے سے کہہ رہا ہوں نہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں، حقیقتاً ان کی بایوگرافیز پڑھی تو یہ سارے لوگ ایسے تھے کہ ان کے بچپن میں یا زندگی کے کسی حصے میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ حادثات ہوئے تھے جن کے نتیجے میں وہ ڈپریشنز کا شکار ہو گئے، اور ریئیکٹیو ہو کر انہوں نے اپنے مذہب کے خلاف لکھا اور یہاں تک کہ اللہ کے وجود کا انکار کیا۔ ان ریئیکشن سب میں یہ کامنالٹی ہے۔ آپ ان کی بایوگرافیز پڑھیں، خود انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں عمر میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، کسی کے ساتھ بچپن میں چائلڈ ہوڈ ابیوز ہوا، زیادتی ہو گئی، کسی کے ساتھ کسی اور قسم کا مسئلہ ہوا، اور ان میں سے ایک اور کامنالٹی یہ تھی، کچھ سائنسدان چھوڑ کر اکثر و بیشتر ان میں سے ایسے تھے کہ جو دہریہ ہونے سے پہلے شدید مذہبی تھے، یعنی اعتدال پسند مذہبی نہیں تھے، متشدد مذہبی تھے، یعنی پہلے بھی شخصیت میں بیلنس نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، تشدد تھا، اور متشدد مذہبی تھے جس بھی مذہب کے ماننے والے تھے، اور وہاں پر غیر ضروری افکار کا بیلنس نہ ہونے کے نتیجے میں جو اعتقادات انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر رکھے تھے اور دعائیں کرتے تھے وہ لامحالہ پوری نہیں ہونی تھی۔ نتیجتاً پھر وہ ریئیکٹیو ہو گئے، ریونجفل ہو گئے، اور ایک بدلہ لینے کی ٹھان لی، اور پھر مذہب کے خلاف بھی لکھا اور خدا کو اپنا دشمن تصور کر کے اس کے خلاف بھی لکھا۔ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ان تمام پڑھے لکھے ذہین اذہان پر کہ ان بیمار لوگوں کی کتاب پڑھ کر کیوں اپنا عقیدہ چھوڑنے پر تل گئے؟ ان کی کبھی بایوگرافیز پڑھی ہوتی تو بیمار تھے، یہ حادثات کا شکار تھے، ایکسٹریمسٹ تھے، تو ان لوگوں کو پڑھ کر سمجھا کہ شاید یہی فیشن ہے، یہی نیا ٹرینڈ ہے، اس کی راہ پر چل نکلے، اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو اپنے سچے مذہب اور دین کے اوپر اپنے ذہنوں میں سوال پیدا کیا اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگے۔